بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بادشاہ تھا جس کی 7 بیٹیاں تھیں۔ ایک دن بادشاہ بہت خوش ہوا اور اپنی بیٹیوں سے کہنے لگا کہ میں تم سے جو سوال کروں گا تم اگر اس کا صحیح جواب دو گی تو میں تمہیں تمہارا من چاہا تحفہ دوں گا۔ سب ایک قطار میں کھڑی ہو جاؤ۔ اس کی سب بیٹیاں قطار میں کھڑی ہو گئیں۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تم کس کا دیا کھاتی ہو اور کس کا دیا ہوا پہنتی ہو؟ 7 میں سے 6 بیٹیوں نے جواب دیا کہ حضور آپ کا دیا کھاتی ہیں اور آپ ہی کا دیا ہوا پہنتی ہیں۔ بادشاہ ان کے اس جواب پر بہت خوش ہوا اور انہیں ان کے من چاہے تحفے دیے۔ سب سے چھوٹی بیٹی سے پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ میں اپنے رب کا دیا ہوا کھاتی ہوں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہوں اور یہی میری قسمت ہے۔ بادشاہ اس کے جواب پر بہت حیرت زدہ ہوا اور بہت طیش میں آ گیا۔ بادشاہ نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ اس کو جنگل میں چھوڑ آؤ، میں بھی دیکھتا ہوں کہ میرے بغیر یہ کیسے کھاتی ہے اور کیسے پہنتی ہے۔ بادشاہ نے شہزادی سے اس کے سارے زیورات اور مہنگے کپڑے لے لیے اور خستہ حال کپڑوں میں جنگل میں چھوڑ آیا۔ شہزادی مطمئن تھی اور اللہ پر بھروسہ تھا۔ جب سپاہی شہزادی کو جنگل میں چھوڑ کر واپس آ گئے اور شہزادی جنگل میں اکیلی رہ گئی تو شہزادی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ چاروں طرف درخت ہی درخت تھے۔ دوپہر سے شام ہو گئی تو شہزادی نے سوچا کہ کیوں نہ رات کے لیے لکڑیاں اکٹھی کر لی جائیں، اس سے رات بھی گزر جائے گی اور آگ کو دیکھ کر کوئی جنگلی جانور بھی قریب نہیں آئے گا۔ لکڑیوں کی تلاش میں جب شہزادی نکلی تو اسے جنگل میں ایک جھونپڑی نظر آئی جہاں باہر ایک بکری بندھی ہوئی تھی اور اندر سے کھانسنے کی آواز آ رہی تھی۔ شہزادی پہلے تو بہت حیران ہوئی کہ ویران جنگل میں جھونپڑی کیسے؟ پھر وہ جھونپڑی کے اندر داخل ہوئی تو دیکھتی ہے کہ ایک بوڑھا ضعیف چارپائی پر لیٹا کھانس رہا ہے اور کھانستے کھانستے پانی پانی پکار رہا ہے۔ شہزادی نے ادھر ادھر نگاہیں دوڑائیں تو اسے ایک طرف پانی کا گھڑا ملا۔ اس نے اس میں سے بوڑھے کو پانی پلایا اور جھونپڑی کی صاف صفائی کر دی۔ بوڑھا پانی پینے کے بعد شہزادی سے پوچھنے لگا، بیٹی تم کون ہو اور اس ویران جنگل میں اکیلی کیا کر رہی ہو؟ اس پر شہزادی نے سارا ماجرا بیان کیا کہ وہ یہاں کیسے پہنچی۔ یہ سن کر بوڑھے نے شہزادی کو جھونپڑی میں رہنے کا کہا کہ میں شہر میں کام کرتا ہوں، صبح سویرے چلا جاؤں گا اور 8 دن کے بعد واپس آؤں گا۔ جھونپڑی میں کھانے پینے کا سامان ہے اور قریب ہی ندی ہے، تم وہاں سے پانی بھر لینا۔ صبح سویرے بوڑھا شہر چلا جاتا ہے اور شہزادی جھونپڑی کی صاف صفائی کر کے بکری کا دودھ دو لیتی ہے اور آدھا اپنے لیے رکھ لیتی ہے اور آدھا باہر برتن میں رکھ دیتی ہے کہ کوئی جانور پیاسا ہوگا تو پی لے گا، اور رات کو سو جاتی ہے۔ صبح جب شہزادی اٹھتی ہے تو دیکھتی ہے کہ باہر دودھ کا پیالہ خالی ہے اور قریب ہی ایک خوبصورت اور قیمتی لال پڑا ہوا ہے جو کہ دیکھنے میں بہت قیمتی لگتا ہے اور اس کے ساتھ ہی سانپ کے نشان ہیں۔ اس پر شہزادی کو یاد آتا ہے کہ اس نے بچپن میں سنا تھا کہ جب کوئی نایاب سانپ خوش ہوتا ہے تو وہ ایک ایسا لال اگلتا ہے جس کی قیمت ہیرے جواہرات سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ وہ یہ سوچتی ہے کہ شاید سانپ پیاسا تھا تو وہ دودھ پی کر خوش ہوا اور اس نے یہ لال اگل دیا۔ یہ سوچ کر شہزادی لال اٹھاتی ہے اور اپنے پاس رکھ لیتی ہے۔ پھر اگلی شام شہزادی دوبارہ پیالے میں دودھ ڈال کر رکھ دیتی ہے اور صبح پھر سے اسے ایک لال مل جاتا ہے۔ اسی طرح کرتے کرتے 7 لال ہو جاتے ہیں اور اس دن بوڑھا بھی واپس آ جاتا ہے۔ بوڑھے کے واپس آنے پر شہزادی اسے سارا ماجرا بتاتی ہے اور 3 لال اسے دیتی ہے اور باقی کے 4 لال اپنے گلے میں ہار بنا کر پہن لیتی ہے اور بوڑھے کو کہتی ہے کہ یہ لال صبح شہر میں جا کر بیچ دینا اور واپسی پر اپنے ساتھ محل بنانے والے مزدور بھی لے آنا۔ اگلے روز بوڑھا مزدوروں کو لے آتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے جنگل میں ایک عالی شان محل تیار ہو جاتا ہے اور وہ بوڑھا اور شہزادی اس محل میں رہنے لگتے ہیں۔ ایسا خوبصورت محل کہ جس میں دنیا کی ہر آرائش، نوکر چاکر اور تمام لذتیں میسر ہوتی ہیں۔ شہزادی جنگل میں لکڑی کی فیکٹری لگا دیتی ہے جہاں غریب کام کرتے ہیں اور ان کی روزی روٹی بھی چلتی رہتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے شہزادی کے چرچے ہونے لگتے ہیں کہ شہزادی بہت رحم دل ہے۔ اس طرح یہ خبر بادشاہ تک بھی پہنچ جاتی ہے تو بادشاہ کے دل میں اشتیاق پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں تو صحیح کہ کون سے ملک کی شہزادی ہے۔ چنانچہ وہ اپنے سپاہیوں کے ذریعے پیغام بھیجتا ہے۔ جب شہزادی کے سپاہی اسے بتاتے ہیں تو وہ کہتی ہے کہ وہ بادشاہ سے صرف ایک شرط پر ملے گی کہ جب بادشاہ اپنی ساری بیٹیوں کے ساتھ آئے گا۔ چنانچہ بادشاہ اگلے روز ہی اپنی ساری بیٹیوں کے ساتھ شہزادی کے محل میں پہنچ جاتا ہے۔ شہزادی ان کے لیے 7 رنگ کے کھانے تیار کرواتی ہے اور ہر کھانے کے ساتھ اسی رنگ کے کپڑے اور زیور پہن کر نقاب کے ساتھ سامنے آتی ہے۔ محل کی شان اور وقار دیکھ کر
بادشاہ اور اس کی بیٹیاں حیران اور متاثر ہوتے ہیں۔ بادشاہ آخر شہزادی سے کہہ ہی دیتا ہے کہ تم میری بیٹیوں کی طرح ہو اور تمہارے کہنے پر میں بھی اپنی ساری بیٹیوں کے ساتھ آیا ہوں، پھر ہم سے یہ پردہ کیسا؟ بہت اصرار پر شہزادی مان جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ اس پر بادشاہ کی بیٹیاں آپس میں سرگوشی کرتی ہیں کہ اتنی تو تیار ہے، اب اور کتنا تیار ہوگی۔ کچھ دیر کے بعد بادشاہ دیکھتا ہے کہ دور سے کوئی خستہ حال کپڑوں میں اس کی طرف آ رہا ہے۔ غور کرنے پر بادشاہ کو یاد آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تو زندہ ہے، میں تو سمجھا تھا کہ مر گئی۔ میرے سپاہیوں نے ہی کہا تھا کہ جنگل میں شہزادی موجود نہیں۔ یہ دیکھ کر بادشاہ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ شہزادی کو بلاؤ، میں تمہیں اس سے آزاد کروا لوں گا، پھر چاہے وہ تمہاری قیمت میں میری ساری حکومت ہی کیوں نہ مانگ لے۔ یہ سن کر شہزادی مسکرا کر کہتی ہے، ابا حضور، میں ہی وہ شہزادی ہوں۔ میں نہ کہتی تھی کہ میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہوں، بس اسی اللہ کا احسان ہے کہ آج مجھے اتنا عطا کیا کہ میں آج آپ سے بھی زیادہ امیر ہوں۔ اس پر شہزادی انہیں سارا حال بتاتی ہے کہ وہ یہاں کیسے پہنچی، اور وہ ہار بھی دکھاتی ہے جس میں ابھی بھی 4 لال موجود تھے۔ یہ دیکھ کر باقی تمام شہزادیاں دل ہی دل میں اس پر رشک کرنے لگتی ہیں اور کہتی ہیں کہ کاش ہم نے بھی اس وقت یہی کہا ہوتا کہ ہم اللہ کا دیا ہوا کھاتی ہیں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہیں۔ دوستو، ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرو، جیسے حال میں رکھے اس کا ذکر کرو، وہ ذات تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گی۔ سبحان اللہ۔ اس قسم کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔